سر ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور خاص طور پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر بھرپور اعتماد، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ٹرمپ منیر کیمسٹری خطے کا نقشہ بدلنے والی ہے؟ دیکھیے ٹرمپ صاحب تو مجھے پتا نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب خود بھی بدلنے والے ہیں کہ نہیں وہاں پہ. ان کو ذہنی کیفیت بھی بڑی عجیب قسم کی ہے اس وقت. ان کی بات چیت سنے تو ان میں کوئی آپ کو صبح کچھ دوپہر کو کچھ شام کچھ بات کرتے ہیں وہ. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں پاکستان اس وقت جس مضبوط پوزیشن میں ہے، امریکہ کے پاس آپشن کیا ہے؟ جو میں نے پہلے کہا نا، امریکہ کو پہلے جو امیر گل کی بات یاد آتی ہے. امریکہ کی مدد سے افغانستان میں شکست ہوئی. جی افغانستان سے نکلنے میں کس نے مدد کی؟ امریکہ کی. پاکستان نے مدد کی. اب جب امریکہ ایک اس پوزیشن میں آ گیا ہے تو پھر پاکستان ہی بنتا ہے. اور پھر پاکستان نے اب دیکھیے کہ اس جو ہماری قوتیں ہیں، برسرکدار ہیں، جو عاصم منیر ہیں، دوسرے سب مل کے، ان سب مل کے جس یکجہتی کے ساتھ پاکستان نے بہت بڑے خطرات کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو سرخرو کیا اللہ کے فضل و کرم سے، پھر تو بات بنتی ہے نا جی. تو سر پھر آپ کے خیال میں یہ جو پاکستان کی ثالثی ہے کیا صرف جنگ رکوانے تک محدود ہے، یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اب عالمی سطح پر ایک پاور بروکر کے طور پر ابھرا ہے، اور کیا خلیجی ممالک اب امریکہ کے بجائے پاکستان کی جانب سیکیورٹی الائنس اور گارنٹی کے طور پر دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کو امریکہ کے سیکیورٹی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو لینی چاہیے بھی نہیں ہے. اچھا، وہ اس لیے کہ پاکستان کو ہمیشہ امریکہ نے دھوکہ دیا ہے. امریکہ نے سب کو دھوکہ دیا. امریکہ نے ایران کو دھوکہ دیا ہے. یہ جنگ ہے یہ ایران کو. لیکن خلیجی ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے بجائے پاکستان سے لے سکتے ہیں سیکیورٹی گارنٹی. اب جو بات جس آ رہے ہیں میں اس طرف آ رہا ہوں. یہ دیکھیے پاکستان کو دو اس میں چیزیں، ایک تو ہے کہ بھئی ایک وینیو ہے، ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ہے جو پاکستان اس کو پلے کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. جب آپ آتے ہیں گارنٹی دینے کے لیے تو پھر پاکستان کے ساتھ طاقتوں کو اور کھڑا ہونا پڑے گا. پچھلی دفعہ جو معاہدہ ہوا تھا ایران کا اور امریکہ کا، امریکہ نے یک طرفہ ٹرمپ صاحب نے اس کو منسوخ کر دیا، حالانکہ اس کو روس شامل تھا. روس نے اس معاہدے میں بڑا میجر رول پلے کیا تھا لیکن کچھ نہیں کر سکا. اس کے باوجود یہ سب کچھ ہونے کے باوجود روس اب بھی وہاں پہ کھڑا ہے لیکن ایران کی مدد نہیں کر سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے اللہ تعالیٰ فضل کرم سے طاقت ہے، لیکن when it comes to giving the guarantees وہ that's a new ball game all together. اچھا، اس بال گیم میں بہت بڑی بڑی طاقتوں کو شامل ہونا پڑے گا. نمبر 1 چین، نمبر 2 روس، اور نمبر 3 یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل، رائٹ، جس میں برطانیہ بھی ہے، فرانس بھی ہے. یہ شامل ہوں گے، مل کے بیٹھ کے وہاں سے گارنٹی آئیں گی تو بات بنے گی اس میں. کیونکہ میں ٹرمپ صاحب پہ کسی قسم کا کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو ہماری جو سرکردہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ بڑی واضح ہے اس بات پر. مجھے ذاتی طور پہ کوئی معلومات نہیں ہے. میں اپنا جو میرا اندازہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے اپنے آپ کو اس سارے جس جو ہو رہا ہے ایران کے ساتھ، اس سے پاکستان نے جو ٹائٹ روپ واکنگ کی ہے، یہ بہت مشکل کام تھا. یہ انتہائی مشکل کام تھا. یہ ہم عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی بات. یہ بہت مشکل کام تھا کیونکہ ایک طرف دیکھیے ہمارے جو خلیجی ریاستیں ہیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ ہے، دوسری طرف ایران ہے. تو یہ پاکستان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت اس اللہ کے فضل و کرم سے پوزیشن میں ہے. ٹھیک، اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو خود اس میں تب آنا چاہیے جب چین، روس پوری طرح بیک کریں اور یو این سیکورٹی کونسل میں آئے، تب گارنٹی ہو سکتی ہے. امریکہ کو روکنے کے لیے منہ پر ہاتھی ہے. تو صحیح، رشین میڈیا اور پاسداران انقلاب کا جو دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ ایرانی حدود میں 2 امریکن F-18 طیارے گرائے گئے ہیں، اگر یہ خبر درست ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کا جو بھرم ہے وہ بھی اسرائیل کے آئرن ڈوم والا تھا، اور میدان میں امریکہ کے پاس بھی وہ صلاحیت نہیں ہے، یا پھر مشرق وسطیٰ اور ایران کو امریکہ نے لائٹ لے لیا ہے؟ امریکہ نے لائٹ نہیں لیا. امریکہ نے بہت بڑی غلطی جو کی ہے وہ ایران کو سمجھنے میں کی ہے. اچھا، ایران نے ایک نیشنل اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک تہذیب کا نام ہے، اور تہذیبوں کو تباہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اب قطر کا بیان آپ اگر آپ پڑھیں، میرے خیال ہے سارے سب سے جو وائز جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس ملک کو کوئی ملک تباہ، کوئی کسی ملک کو تباہ نہیں کر سکتا.
ہم لوگ اکٹھے رہے ہیں, ہم نے اکٹھے رہنا ہے اس خطے میں, نمبر 1. نمبر 2, ایران نے جو تیاری کی ہوئی تھی, کیونکہ میں اگلے دن کا رائٹ اپ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی پچھلے 40 سال سے ہم اس سب جنگ کی تیاری میں تھے, اس کے باوجود میں سینکشن لگی ہوئی تھی, اور تیاری ان کی صرف فزیکل نہیں تھی, مینٹل بھی تھی, اور ساتھ جو انہوں نے, اب دیکھیے نا, پوری کوشش کے باوجود ان کے میزائل سسٹم تباہ نہیں کر سکے جی, بلکہ الٹا ایران نے سب سے پہلے امریکہ کا بھرم توڑا ہے. جو ان کا جو جتنا ڈیفنس آرکیٹیکچر تھا اس سارے خطے میں, یو اے ای سے لے کے سعودی عربیہ سے لے کے جارڈن تک, وہ سب انہوں نے تہس نہس کر دیا. وہ تو بہت بڑا جو ان کا جو بالکل 3 لیئر جو ڈیفنس سسٹم تھا جی, اس کا اسرائیل کا اس کو انہوں نے بڑی ایک خاص منصوبے کے تحت تباہ کیا ہے. اب تو باقاعدہ تل ابیب پہ, اور تل ابیب میں جو ان کی مین کمانڈ سینٹر تھا جو امریکہ نے بنا کے دیا تھا, جو کہا جاتا تھا کہ اس میں کوئی چیز پینیٹریٹ نہیں کر سکتی, ایون نیوکلیر ویپن نہیں جا سکتا, اس کو پینیٹریٹ کر دیا, اس کو تباہ کر دیا. تو بھرم تو امریکہ کا بھی ٹوٹ گیا, بھرم اسرائیل کا بھی ٹوٹ گیا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے خطے میں بھی اور باہر جو ممالک تھے, ان سب کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. بالکل صحیح. اور امریکی میڈیا کا جو 16 طیاروں کے نقصان کا اعتراف کرنا, کیا واشنگٹن کی کمزوری ظاہر کرتا ہے, یا یہ کسی بڑے حملے کا جواز پیدا کرنے کی کوشش تو نہیں ہے؟ دیکھیے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ کرے بات چیت ہو جائے, کیونکہ امریکہ اپنے گراؤنڈ ٹروپس کو بھی موو کر رہا ہے اور اس پوزیشن میں لا رہا ہے اپنے آپ کو. اور ایک تو یہ کوئسو ہو سکتی ہے اسٹریٹجی, دوسرا امریکہ کو جو یہ نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ امریکہ ایران کی تیاری بہت اچھی ہے, اور ایران نے جو بات کی ہے وہ میرے لیے, مطلب میں اس سے فرینکلی خوف زدہ ہوں کہ اگر یہ خرق آئی لائن پہ جس طریقے سے وہ امریکہ پلان کر رہا ہے, حملہ کرتا ہے. جو ایرانی اسپیکر کا جو دعویٰ تھا کہ امریکہ ایک علاقائی ملک کے ساتھ مل کر ایک ایرانی جزیرے پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہوا ہے, وہ علاقائی ملک کون سا ہو سکتا ہے سر؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے. جس ملک پر سب سے زیادہ ایران کے راکٹ جو میزائل گرے ہیں اس خطے میں, جس ملک نے اس جنگ سے شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہی یمن میں سعودی عربیہ کے ساتھ پنگا لیا تھا, اور سعودی عربیہ نے جواب دیا تھا, اس کے بعد کچھ سوچ آئی تھی ان کو, یہاں بھی پاکستان نے رول پلے کیا تھا بائی دا وے. اچھا, اب باقی تو میرا نام لینا ہی رہ گیا ہے. سب ہو گیا کنوے, میرے خیال سے سننے والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. سر, صدر ٹرمپ نے مئی تک یعنی 6 ہفتوں میں جنگ ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے. Is this 6-week deadline a realistic diplomatic goal or just a billionaire's art of deal style pressure tactic? No, 6 weeks is ان کا خیال یہ تھا کہ یہ 1 ہفتے میں کام ختم ہو جائے گا. میں نے کہا نا کہ ایران کو سمجھنے میں غلطی کی ہے, اور ایران کو جب غلطی وہ کر بیٹھے ہیں تو اب اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اب اس سے باہر نکلنے کے لیے ان کو راستہ چاہیے, اور راستہ بھی ایسا چاہیے کہ ان کا اثر و رسوخ اس خطے میں برقرار رہے. یہ یاد رکھیے, ویسے نہیں نکلنا چاہتے یہاں سے, تو وہ ایک مشکل ہے امریکہ کے لیے. 6 ہفتے تو بڑی دور کی بات ہے, میں نہیں خیال کہ 6 ہفتے یا 8 ہفتے کی بات ہے. وہ ڈیڈ لائن پہلے بھی دے چکے ہیں 48 آور, پھر کیا جی 5 دن تک ہمارے معاہدہ ہو جائے گا, سیز فائر وغیرہ وغیرہ, لیکن اس دوران فائرنگ تو ہوتی رہی. امریکہ کے جہاز آتے رہے, گرتے رہے ایران میں. ایران کے پاس ایسے میزائل بھی ہیں بائی دا وے جنہوں نے ان کے ٹاپ آف دا لائن جو ایئر کرافٹ میں وہ گرایا ہے,